السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان کا پیارا پرچم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ پاکستانی پرچم امیر الدین نے قائد اعظم کی ہدایت پر تیار کیا تھا اور اسے 11 اگست 1947 کے روز پاکستان بننے سے 3 دن پہلے قومی پرچم کا درجہ دے دیا گیا تھا، لیکن اس کا انتخاب کب اور کن طریقوں سے گزر کر ہوا، یہ بھی اپنے آپ میں ایک دلچسپ تاریخی قصہ ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب انگریز کی جانب سے تقسیم ہند کا اعلان کیا گیا تھا۔ سردار عبدالرب نشتر مسلم لیگ کے زور آور سیاست دان تھے۔ ان کی آپ بیتی کے مطابق وہ واحد فرد تھے جو پاکستانی پرچم کے بارے میں سب جانتے تھے۔ تقسیم ہند کا اعلان ہوتے وقت جب سندھ کی صوبائی اسمبلی نے اعلان تقسیم کی شرائط کے مطابق تقسیم کے حق میں تجویز منظور کی تو پاکستان کی طرف سے قائد اعظم اور بھارت کی طرف سے پنڈت جواہر لال نہرو بھی اس کمیٹی میں شامل کیے گئے۔ کمیٹی کے اجلاس عام صبح کے وقت واسرائے کے گھر پر ہوا کرتے تھے اور دوپہر کو پاکستانی نمائندے قائد اعظم محمد علی جناح کے مکان پر مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ وہاں پر صبح کے نتیجے اور آئندہ اجلاس کے ایجنڈے پر غور کیا جاتا تھا، ساتھ ہی ساتھ دیگر مسائل سے متعلق فیصلے کیے جاتے تھے۔ چنانچہ ایک دن قائد اعظم نے فرمایا، واسرائے نے ان کے ساتھ پاکستان کے پرچم کے متعلق بحث چھیڑ دی اور کہا کہ بھارت کے نمائندے تو اس بات پر رضامند ہیں کہ باقی 9 آبادیوں کی طرح اپنے جھنڈے میں 5واں حصہ برطانوی پرچم یعنی یونین جیک کے لیے مخصوص کر دیں۔ واسرائے نے قائد اعظم سے پاکستان کے رویے سے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنے رفقائے کار سے مشورہ کر کے واسرائے کو مطلع کریں گے۔ سردار عبدالرب نشتر کے مطابق انہوں نے عرض کی کہ انہیں یہ تجویز ماننی نہیں چاہیے کیونکہ ہماری کیفیت باقی برطانوی نوآبادیوں سے جدا ہے۔ وہ ممالک برطانوی لوگوں کے قبضے میں ہیں، انہیں برطانوی جھنڈے سے خاص تعلق ہے۔ ہم تو برطانیہ کے قبضے سے آزادی چاہتے ہیں اور برطانیہ کے ساتھ نہ ہمارا نسلی تعلق ہے نہ مذہبی۔ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہوگا اور اس ملک کے پرچم میں ایک ایسے جھنڈے کو جگہ دینا جو ہماری غلامی کی یادگار رہے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں صلیب موجود ہے، ہماری قوم کو یہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے۔ ہم سب اس پر متفق تھے کہ واسرائے کی تجویز قبول نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ قائد اعظم نے واسرائے کو اطلاع دی کہ بھارت کا جو بھی جواب ہو، پاکستان متعدد وجوہ سے یونین جیک کو پرچم میں جگہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد یہ پوچھا گیا کہ جھنڈے سے متعلق پاکستان کی کیا تجویز ہے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ چونکہ پاکستان میں کئی اقلیتیں ہیں، اس لیے اگر سب کی نمائندگی کے لیے علیحدہ علیحدہ رنگ یا نشان کے پرچم رکھے گئے تو موضوع نہ ہوگا، بجائے اس کے کہ ایک حصہ سفید رکھا جائے تو سب رنگوں کا مجموعہ ہے۔ اس طرح ایک تو سب اقلیتوں کی نمائندگی ہو جائے گی اور دوسرا پاکستان میں سفید رنگ کا موجود ہونا ہمارے اسلامی ملک کی امن و صلح کی پالیسی کا بھی مظہر ہوگا۔ جب اس سلسلے میں قائد اعظم نے واسرائے سے گفتگو کی تو اس نے مشورہ دیا کہ نیوی والے پرچم تجویز کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد بحریہ والوں نے چھوٹے چھوٹے پرچم بنا کر بھیج دیے، لیکن وہ سب جھنڈے اس طرز کے نہیں تھے جیسے وہ چاہتے تھے۔ کئی دنوں تک نمونوں پر بحث ہوتی رہی۔ دوران گفتگو قائد اعظم نے فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ پاکستان کے 5 صوبوں کی نمائندگی کے لیے پرچم میں 5 ستارے رکھے جائیں؟ سردار عبدالرب نشتر نے کہا، پاکستان کے ساتھ ریاستوں کا الحاق ہوگا۔ چند روز تک اس پر طویل بحث جاری رہی۔ جھنڈے کے مختلف نمونے بنائے گئے۔ مزید محنت اور مشوروں کے بعد
نتیجہ یہ نکلا کہ قائد اعظم کو جھنڈے کا ایک نمونہ خیال میں آیا، جس کا ڈیزائن امیر الدین نے تیار کیا اور ماسٹر الطاف حسین نے پہلا پرچم اپنے ہاتھ سے تیار کیا۔ مگر کچھ عرصے بعد جھنڈے سے متعلق خاصی مشکلات پیش آئیں، لیکن تب تک قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ رحلت فرما چکے تھے۔ مشکلات کا ذکر جب لیاقت علی خان کی طرف سے وزراء اور اسمبلیوں کے سامنے پیش کیا گیا تو مسلسل بحث کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ پرچم کو اس کی اسی حالت میں رہنے دیا جائے جس طرح مجلس دستور ساز میں فیصلہ کیا گیا۔ اس تمام قصے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح پاکستانی جدوجہد اور قربانیوں سے حاصل کیا گیا، اسی طرح ہمارا پرچم بھی بہت مشکلات سے گزر کر معاذ وجود میں آیا۔ ہمارا پرچم امن کی نشانی ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو جھنڈے میں موجود 5 کونوں پر مشتمل ستارہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور توحید یعنی 5 ارکان اسلام کی طرف اشارہ بھی ہے۔ یہ وطن بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے اور ہمارا عظیم پرچم ہماری پہچان ہے۔ موقع چاہے یوم آزادی کا ہو یا یوم قرارداد پاکستان کا، اپنے پرچم کی حفاظت اور اس کا دل سے احترام ہمارا فرض ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ پاکستان زندہ باد۔